تو چیپٹر 3 ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر 3 میں دو چیزیں ہوں گی آپ کے پاس, ایک رینڈم ویریبل ہے اور ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے. تو ان کی ڈیفینیشنس پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے رینڈم ویریبل ہے. رینڈم ویریبل از اے فنکشن دیٹ ایسوسیٹس اے ریئل نمبر وتھ ایچ ایلیمنٹ ان دا سیمپل اسپیس. سیمپل اسپیس میں جو بھی آپ کے پاس ایلیمنٹ ہوں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, ان ایلیمنٹس کو ایک نمبر اسائن کرنا ہے, کسی رول کے تحت ایک نمبر اسائن کرنا ہے. تو وہ آپ کے پاس رینڈم نمبر ہوگا, تاکہ پھر ہم اس کا مین کیلکولیٹ کر سکیں, ویریئنس کیلکولیٹ کر سکیں اور دوسرے اسٹیٹسٹیکل ٹولز اپلائی کر سکیں ان پر. تو سب سے پہلے جو بھی سیمپل ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں, سیمپل پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں, نمبر اسائن کرتے ہیں کسی رول کے ذریعے. تو یہ رینڈم نمبر کہلاتا ہے آپ کے پاس. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک باکس ہے, اس کے اندر جو ہے 4 ریڈ بالز ہیں اور 3 بلیک بالز ہیں. آپ نے جو ہے 2 بال سلیکٹ کرنی ہے, اس میں سے 2 بال پک کرنی ہے. تو 2 بال جب بھی آپ پک کریں گے تو دونوں ریڈ بھی آ سکتی ہیں وہ, یا پھر دونوں بلیک بھی آ سکتی ہیں, یا پھر ایک ریڈ ایک بلیک آ سکتی ہے. تو اس طرح کر کے یہ ہم نے سیمپل پوائنٹس بنا لیے. یہ تمام سیمپل پوائنٹس آ گئے. اب اس کو جو ہے نا ہم نے ایک جو ہے رینڈم نمبر اسائن کرنا ہے. رینڈم نمبر اسائن کرنا ہے وہ اس رول کے تحت ہے. رینڈم نمبر y ہے اس وقت ہمارے پاس, x بھی ہو سکتا ہے, w بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ویریبل جو ہے وہ x y z w کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت y از دا نمبر آف ریڈ بالز, یہ انہوں نے y از دا نمبر آف ریڈ بالز, یہ انہوں نے رینڈم نمبر کا ایک رول دیا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلے سیمپل پوائنٹس میں نمبر آف ریڈ بالز کتنی ہے, 2 ہیں. تو یہ 2 جائیں گے. سیکنڈ والے میں ایک ریڈ بال ہے, تھرڈ والے میں بھی ایک ریڈ بال ہے, اور فورتھ والے میں ایک بھی ریڈ بال نہیں ہے. یہ 0 ریڈ بالز کہلائیں گے اس کے اندر. تو یہ آپ اس طرح سے جو ہے رینڈم نمبر ان کو اسائن کرتے ہیں. اب اس کا جو آپ پھر مین نکال سکتے ہیں, ویریئنس نکال سکتے ہیں, ان کی پروبیبلٹی کیلکولیٹ کر کے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ کے پاس 3 ورکرز ہیں. وہ 3 ورکرز جو ہیں انہوں نے ہیلمٹ پک کیا اس آرڈر میں. سب سے پہلے جان ہوگا, سب سے پہلے اسمتھ ہوگا, پھر جان ہوگا, پھر براؤن ہوگا. یہ 3 اس آرڈر میں پک کریں. اب انہوں نے واپس ریٹرن کرنا ہے اس کو. تو وہ کس آرڈر میں ریٹرن کریں گے؟ تو کریکٹ آرڈر جو انہوں نے بتایا ہوا ہے نا, وہ یہی بتایا ہوا ہے کہ پہلے اسمتھ واپس کرے, پھر جان واپس کرے, پھر براؤن واپس کرے. یہ نمبر آف کریکٹ جو آپ کے پاس, یہ جو ہے نمبر آف کریکٹ آرڈر رہی ہیں. تو اس کے سیمپل پوائنٹس کس طرح سے بن سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی آرڈر میں واپس کرے, اسمتھ جان اور براؤن اسی آرڈر میں واپس کریں. ٹھیک ہے, اسمتھ جان اور براؤن. یا ہو سکتا ہے پہلے اسمتھ واپس کرے, پھر براؤن واپس کرے, پھر جان واپس کرے. اس طرح کر کے کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں آپ کے پاس, اور آپ کے پاس 3 پوزیشنز ہیں. تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 3p3 کر کے, اور وہ از ایکولس ٹو 3 فیکٹوریل اور از ایکولس ٹو 6 ایلیمنٹس. یہ آپ کے پاس اس طرح سے ڈفرینٹ 6 ایلیمنٹس بن جائیں گے یہ. اب ان کو جو آپ نے کیا نمبر, رینڈم نمبر اسائن کرنا ہے. رینڈم نمبر انہوں نے بولا m ہے. اب یہ نمبر آف کریکٹ میچ جو ہے یہ رینڈم نمبر ہیں یہ آپ کے پاس. تو اس میں سب سے پہلا کریکٹ میچ کون سا ہے؟ اسمتھ کو سب سے پہلا آنا چاہیے, وہ ٹھیک آیا ہوا ہے. پھر جان کو آنا چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے. پھر براؤن کو آنا چاہیے, وہ بھی صحیح ہے. تو تینوں کریکٹ میچ ہوگا اس میں. پھر اس طرح سیکنڈ والی میں دیکھیں کہ پہلا جو ہے اسمتھ آنا چاہیے, ٹھیک ہے اسمتھ آ گیا. پھر براؤن آنا, پھر جان آنا چاہیے, ٹھیک ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے. پھر جان آنا چاہیے آپ کے پاس, لیکن وہ نہیں آیا جان, براؤن آ گیا. پھر براؤن آنا چاہیے تھا لیکن پھر جان آ گیا. تو اس میں نمبر آف کریکٹ میچ کتنے, 1 ہے. ایک سے اسمتھ صحیح پوزیشن پر ہے. اسی طرح سیکنڈ والے میں آپ کے پاس جو ہے نمبر آف کریکٹ میچ والا کون سا ہے, یہ صرف جان جو ہے وہ صحیح پوزیشن پر ہے, سینٹر میں ہونا چاہیے تھا. تھرڈ والے میں براؤن صحیح پوزیشن پر ہے, اس کو سب سے لاسٹ میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور سب سے آخر میں آپ کے پاس کوئی بھی کریکٹ پوزیشن نہیں ہے, لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ میں. ایک اور ایگزامپل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یہ 3.3 کوشچن ایک ہی پارٹ کر رہا ہوں, اس کا دوسرا والا پارٹ نہیں کروں گا, وہ پھر پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گا. اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک کوائن کو آپ نے 3 دفعہ ٹاس کرنا ہے. تو آپ نے سیمپل پوائنٹس آپ کو پتہ ہے کس طرح سے آپٹین ہو جائیں گے. آپ کے پاس ہیڈ 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 آ سکتے ہیں, تینوں دفعہ ہیڈ آ سکتا ہے, یا پہلے 2 دفعہ ہیڈ آ گیا پھر ٹیل آ گیا. پھر یا تو پہلی دفعہ ہیڈ آیا, ٹیل آیا, ہیڈ آیا. اس طرح کر کے 2 × 2 کر کے آپ از ایکولس ٹو 8 کر کے 8 ڈفرینٹ سیمپل پوائنٹس آپ جو ہے آپٹین کر لیں گے. اب انہوں نے یہ رول دیا ہوا ہے, رینڈم نمبر جو ہے وہ W ہے, یہ آ گیا. رینڈم نمبر جو ہے W ہے. رول کیا دیا ہوا ہے, دا نمبر آف ہیڈ مائنس نمبر آف ٹیل. یہ انہوں نے رول دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف ہیڈ مائنس نمبر آف ٹیل. تو سب سے پہلے سیمپل پوائنٹ کو دیکھیں گے, اس میں کتنے نمبر آف ہیڈ ہیں, 3 ہیں, اور ٹیل کتنے 0 ہیں. تو 3 - 0 ہو جائے گا. سیکنڈ والے کو دیکھیں گے,
اس میں نمبر آف ہیڈ جو ہے آپ کے پاس 2 ہیں اور ٹیل آپ کے پاس کتنا ہے 1 ہے, تو 2 - 1 ہو جائے گا یہ, اور پھر آنسر 1 آئے گا. اسی طرح تھرڈ والے میں بھی 2 - 1 ہو جائے گا, فورتھ والے میں بھی 2 - 1 ہو جائے گا, ففتھ والے میں 1 ہیڈ ہے آپ کے پاس اور 2 ٹیلز ہیں, تو 1 - 2 ہوگا تو یہ نیگیٹو آ جائے گا. تو رینڈم نمبر جو ہے ریئل نمبر ہوتا ہے, رینڈم نمبر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, اور فریکشن میں بھی ہو سکتا ہے, 0 بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے رینڈم نمبر. پھر جو ہے سیکنڈ لاسٹ بھی اسی طرح سے 1 ہیڈ ہے اس میں, اور پھر سب سے لاسٹ والا جو ہے اس میں کیا آپ کے پاس کہ ایک بھی ہیڈ نہیں ہے, 0 ہیڈ ہے اور ٹیل کتنے 3 ہے, تو 0 - 3 کریں گے تو یہ -3 آپ کے پاس رینڈم نمبر آئے گا. تو یہ ہم نے رینڈم نمبر جو ہے جنریٹ کر لیا.